بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی جو ایک شور زمین دو کنکریلی زمینوں کے درمیان ہے۔ یہ جگہ ہجر ہو، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یا پھر یثرب۔ ان روایت میں کوئی تعارض نہیں، اقرب یہ ہے کہ اولاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدگی کا اختیار دیا گیا ہو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حق سبحانہ و تقدس سے استخارہ کیا ہو تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدینہ پاک کی تعیین ہو گئی ہو۔ تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ اہل سیر نے کہا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے بیعت العقبہ کر لی اور صحابہ کرام مشرکین کی اظہار ثانی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں قیام پر قادر نہ رہے تو ان کو مدینہ طیبہ ہجرت کی اجازت فرما دی۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ نقل کیا گیا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، وہ ایک زمین ہے جس میں کھجور کے درخت ہے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ جگہ شاید یمامہ میں ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یثرب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفت کے ساتھ دکھایا گیا جو مدینہ پاک میں اور دوسری جگہوں میں مشترک تھی، اس کے بعد ایسی صفات کے ساتھ دکھایا گیا جو مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھی، تو پھر مدینۃ المنورہ متعین ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے بھی عن قریب اجازت ہونے ہی کو ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی ایام میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ مکرمہ میں اترا جس کی وجہ سے سارا مکہ مکرمہ روشن ہو گیا۔ پھر وہ چاند آسمان کی طرف چڑھا اور مدینہ طیبہ میں جا اترا جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری زمین روشن ہو گئی۔ یہ ایک طویل خواب ہے۔ اسی میں آخر میں ہے کہ پھر وہ چاند حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا اور ان کے گھر کی زمین شق ہو گئی جس میں وہ چاند پوشیدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فن تعبیر سے پہلے ہی سے بہت مناسبت تھی۔ اس خواب سے انہوں نے مدینے کی ہجرت اور آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں دفن ہونا سمجھ ہی لیا تھا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس بستی کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ساری بستیوں کو کھا لے۔ علماء نے اس سے مدینہ طیبہ کی ساری بستیوں سے افضل ہونے پر استدلال کیا اور متعدد اقوال نقل کیے گئے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بستی یعنی مدینہ ساری بستیوں سے افضل ہے، یعنی اس کی فضیلت اتنی غالب اور بڑھی ہوئی ہے کہ سب بستیوں کی فضیلتیں اس کے مقابلے میں مغلوب اور کل عدم ہے، گویا اوروں کی فضیلت اس کے مقابلے میں معدوم ہو گئی۔ یہی مراد ہے کھا لینے سے۔ کہتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید تورات شریف سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے طابہ، اے مسکین شہر، میں تیری چھتوں کو ساری بستیوں کی چھتوں پر بلند کروں گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بستی کے رہنے والے اور دوسرے شہروں کو فتح کر لیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کو کھا لیا، یعنی قوت سے اس پر غالب آ گیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں معنی مراد ہے، یعنی اس بستی کی فضیلت دوسری بستیوں پر غالب ہوگی اور اس کے آدمی دوسرے شہروں کے آدمیوں پر فتح اور غلبہ حاصل کریں گے۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ جو کوئی شہر میں رہتا ہے غالب ہو کر رہتا ہے اور فتح پا لیا کرتا ہے، اور شہروں کو یہ خاصیت ہے کہ شہر عظیم الشان کی کہ جو اس میں آتا ہے اکثر شہروں پر غالب ہوتا ہے۔ پہلے اس میں قوم عمالقہ آئی، وہ غالب ہوئی اور شہروں اور ولابتوں کو فتح کیا۔ پھر یہود آئے، وہ غالب ہوئے عمالقہ پر۔ پھر انصار پہنچے، وہ غالب ہوئے یہود پر۔ پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین آئے، ان کو کس طرح غلبہ ہوا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سب کچھ لے لیا۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔
زمانہ جاہلیت میں شہر کا نام یثرب تھا کہ لوگ اس کو یثرب کہتے تھے. ابتدا اسلام میں بھی اسی کا ذکر ہوتا رہا. صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یثرب کہنے سے منع فرمایا، یا تو اس لیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ وہ مشتق یثرب سے جس کے معنی ہلاک اور فساد کے ہیں، یا اس لیے کہ یثرب اصل میں ایک بدھ کا نام تھا، اس کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا، یا پھر اس لیے کہ یثرب ایک ظالم شخص کا نام تھا. اور بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث لکھی ہے، جو کوئی ایک بار یثرب کہے چاہیے کہ 10 بار مدینہ کہے تاکہ تدارک اور تلافی ہو جاوے. حافظ بن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث سے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کے مکروہ ہونے پر بھی استدلال کیا کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو سورہ احزاب میں یا اہل یثرب لا مقام لکم جو وارد ہوا ہے اور اس میں اس کو یثرب سے تعبیر کیا ہے، وہ غیر مسلموں کا قول نقل کیا. اس سے جواز پر استدلال نہیں ہو سکتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کیا کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اس کو استغفار کرنا چاہیے، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ایوب سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع کیا. اسی وجہ سے عیسیٰ بن دینار مالکی لکھتے ہیں کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر ایک خطا لکھی جاتی ہے، اور ناپسندیدگی کی وجہ یا تو یہ کہ یہ تصریف سے جس کے معنی ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے ہیں، یا سرب سے جس کے معنی فساد کے ہیں، اور دونوں معنی برے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ برے نام کو بدل کر اچھا نام تجویز فرماتے تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ نام یثرب بن قانیہ بن مہلدیل بن عیل بن عیس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے کہ وہ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہوا جس کے نام پر یہ نام رکھا گیا، اور اس کا بھائی غیور تھا جس کے نام پر اس کے رہنے کی وجہ سے خیبر رکھا گیا.